کعبہ شریف مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص اور بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ زمین پر بنایا جانے والا پہلا گھر ہے اور یہی وہ قبلہ ہے جو ہمیں ہماری زمینوں میں ایک جگہ جمع کرتا ہے اور ہم دنیا کے مختلف حصوں میں سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کعبے کی دینی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسے پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ مکہ مکرمہ جہاں کعبہ شریف واقع ہے وہی شہر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں زمزم کا کنواں بھی ہے جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا۔ یعنی ہر لحاظ سے کعبہ شریف مسلمانوں کے نزدیک ایک نہایت مقدس اور عظیم مقام رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کعبہ اور حرم کے بارے میں عام طور پر دہرائی جانے والی باتیں کتنی درست ہیں؟ کیا واقعی ان کے اوپر کوئی طیارہ نہیں اڑ سکتا؟ اور صرف طیارے ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی کعبے کے قریب نہیں آتے۔ تو کیا یہ دعوے درست ہیں یا نہیں؟ اور کیا واقعی یہ کعبے کی کوئی پوشیدہ خصوصیات ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ اور اس جگہ کسی مضبوط میگنیٹک فیلڈ کے موجود ہونے کی بات کتنی صحیح ہے؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلوبل مسٹریز۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر یا تو کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی لکھی ہوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی فلائٹ کیوں نہیں گزرتی اور مکہ میں کوئی ایئرپورٹ کیوں نہیں ہے۔ اس موضوع میں کافی مبالغہ آرائی اور عجیب معلومات شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے آؤ دیکھیں کعبے کے اوپر پرواز پر پابندی کا راز جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عام طور پر یہ بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ کعبہ زمین کی گریوٹی کا مرکز ہے اور کعبے کے اوپر کا فضائی علاقہ ایسا ہے جہاں کسی بھی چیز کا اڑنا ناممکن ہے، چاہے وہ سیویلین ایئر کرافٹ ہوں، کمرشل ہوں یا کسی بھی قسم کی پرواز ہو۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ علاقہ میگنیٹک اٹریکشن کا مرکز ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایروپلین اسے پینیٹریٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی یہ سب باتیں سچ ہیں؟ اور کیا کعبہ حقیقت میں زمین کی گریوٹی کا مرکز ہے؟ حقیقت میں نہ تو اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی شرعی دلیل جو اس دعوے کی تائید کرے۔ کعبہ شریف زمین کی گریوٹی کا مرکز نہیں ہے۔ اصل میں گریوٹی کا مرکز زمین کی سطح پر کسی ایک نقطے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین کا سینٹر آف ماس، سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف ویٹ سب زمین کے اندر موجود ہے۔ چونکہ زمین گول ہے اس لیے اس کا سینٹر آف ماس یا کور زمین کی سطح کے ہر نقطے کے نیچے ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک مخصوص علاقے تک محدود۔ تو کیا یہ باتیں کعبہ شریف کے مقام کو کسی طرح کم کرتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ باتیں نہ تو کعبہ کے مقام کو کم کرتی ہیں اور نہ ہی بڑھاتی ہیں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ زمین کی سطح پر موجود سب سے پاک جگہ ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جس کا کسی بھی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی چیز اس کی عظمت کو کم کر سکتی ہے۔ کعبہ شریف کو جو عظیم مقام اور جو مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اسے نہ کسی میگنیٹک فیلڈ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سینٹر آف گریوٹی کی۔ تو کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اب بھی کچھ لوگوں کی طرف سے عجیب و غریب دعوے سننے کو ملتے رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبے کے اوپر والے علاقے میں خلا یا ہوا کے تہوں میں خلل پایا جاتا ہے اور یہی خلل طیاروں کو کعبے کے اوپر سے اڑنے سے روکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی جہاز اس خلل والے علاقے میں داخل ہو جائے تو وہ اپنا توازن کھو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہاں سے گزرنا بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ بات صرف طیاروں تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس میں پرندے بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ پرندے بھی کعبہ شریف کے اوپر بالکل نہیں اڑتے اور یہ ناممکن ہے کہ آپ کو کعبے کے قریب یا اس کے اوپر کوئی پرندہ یا چڑیا نظر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوے بھی درست ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ سائنسی نہ شرعی اور نہ ہی مشاہدے کے بنیاد پر۔ کوئی بھی سائنسی نظریہ تحقیق یہ نہیں کہتی کہ کعبے کے اوپر کی فضا کی تہوں میں کوئی خلل یا ہوا کی خلا موجود ہے۔ کعبے کے اوپر کی فضائی حدود بالکل عام ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور مشاہدے سے یہ بات واضح ہے کہ پرندے عام طور پر کعبے کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور اس کے گرد اڑتے بھی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ پرندوں کو خود کعبے کی دیواروں پر بیٹھے ہوئے بھی فلمایا گیا ہے، اور جس کسی کو اللہ نے حرم شریف کی زیارت کا شرف عطا کیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں بڑی تعداد میں کبوتروں کو وہاں دیکھا ہے جو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس جگہ پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ دراصل پرندے ان جگہوں پر مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہاں نہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی ستاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ شریف نہ تو زمین کی کشش کا مرکز ہے اور نہ ہی اس کے اوپر فضا میں کوئی خلل یا خلا موجود ہے، اور کعبے کے ارد گرد کی فضائی حدود بالکل محفوظ ہیں، تو پھر آخر طیارے کعبے کے اوپر سے کیوں نہیں گزرتے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سالوں میں کسی حاجی یا عمرہ کرنے والے نے کعبے کے اوپر سے کسی جہاز کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حقیقت میں سوال کا جواب نہایت سادہ ہے۔ کعبے کے مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کی وجہ سے کہ اس پاک مقام پر مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور جگہ کے سکون و تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے مسجد الحرم کے منتظمین اور سعودی عرب کی حکومت نے کعبے کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں۔ یہ انتظامات بین الاقوامی معاہدوں کی صورت میں ہیں، جن کے تحت کعبے کے اوپر سے کسی بھی قسم کی کمرشل یا سول ایئر کرافٹ کو اڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی تاکہ اس کے مقام و تقدس کا احترام قائم رہے۔ اسی مقصد کے تحت سعودی عرب کی حکومت نے پورے حرم کے علاقے کو فضائی آمد و رفت کے لیے ممنوع قرار دیا ہے تاکہ حاجی اور معتمر کعبے کا طواف کرتے وقت مکمل سکون اور اطمینان محسوس کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے میں مشغول رہیں، اور وہ اس جگہ کی عظمت کو محسوس کریں جس میں وہ موجود ہیں، اور ان کی توجہ طیاروں کی آواز، ایئرپورٹس یا دوسری ایسی چیزوں سے منتشر نہ ہو جو عبادت کے دوران انسان کے سکون اور خلوص میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ جغرافیہ سے شعبے رکھنے والے ایک استاد نے مزید کہا کہ حرم کے علاقے کے اوپر پروازیں بین الاقوامی معاہدات کے تحت ممنوع ہیں، اور اس معاملے کا ایک اور مفید پہلو یہ بھی ہے کہ کسی غیر مسلم شخص کو حرم کے علاقے کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، چاہے وہ طیارے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے ان تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، نہ صرف زمینی سطح پر بلکہ بحری آمد و رفت اور فضائی حدود میں بھی۔ اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل کہ کعبے کے علاقے میں نہ کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے اور نہ ہی ہوا میں کوئی خلل یا خلا ہے، اور یہ ساری نظریات غلط ہیں، یہ ہے کہ بعض حالات میں سعودی حکومت کے خصوصی ہیلی کاپٹر حرم کے علاقے میں داخل کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ہنگامی حالات میں، جیسے کہ اگر کسی حاجی یا معتمر کو چوٹ لگ جائے یا وہ بیمار ہو اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہو اور شدید بارش کی وجہ سے ایمبولینس کا پہنچنا ناممکن ہو، تو اس وقت مخصوص طیاروں کو حرم کے علاقے کے اوپر پرواز کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ زخمی شخص کے قریب آتے ہیں، اسے طیاروں میں منتقل کرتے ہیں اور خصوصی طبی مرکز تک لے جاتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات ہم حرم مکی میں ہیلی کاپٹر دیکھتے ہیں جو حج کے موسم میں حجاج کے راستوں کو منظم کرنے یا انہیں بعض خدمات فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی مختصر یہ کہ نہ کوئی میگنیٹک فیلڈ ہے، نہ ہوا میں کوئی خلل ہے، اور نہ ہی ان جیسی کوئی اور دعوے درست ہیں۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ اس علاقے میں پروازیں اس جگہ کے تقدس اور تحفظ کے لیے منع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مخصوص علاقے کے اوپر پرواز پر پابندی کے لیے بین الاقوامی معاہدے کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام ممالک اپنے مقدس جگہوں پر اور تاریخی ورثے کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار عرب جزیرہ نما سے باہر بھی کئی ممالک میں نافذ ہے، جیسے یونان کے بعض علاقے، آئرلینڈ کے کچھ مقامات اور جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں موجود ایک تاریخی علاقہ جہاں حفاظت اور سکون برقرار رکھنے کے لیے پروازیں منع ہیں۔ آخر میں ایک بات کی توجہ دلانا لازمی ہے کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ زمین کا سب سے افضل مقام ہے اور بیت الحرم روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہی بات مدینہ منورہ اور مسجد نبوی شریف پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور اسی طرح فلسطین میں واقع مسجد